السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم جنوبی ایشیا میں جو مسلمانوں کی تعلیمی تحریکات شروع ہوئی تھی ان کے بارے آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ قیام پاکستان جب بنا تھا تو ہمیں پتہ ہے کہ لازوال اور بے شمار قربانیوں کے نتیجے میں بنا تھا۔ 1757 کی جنگ پلاسی کے بعد 1947 کا قیام پاکستان تک جتنے مراحل انتہائی تکلیف دہ تھے، جس میں مختلف سیاسی، معاشرتی اور مذہبی اور تعلیمی تحریکوں نے اہم کردار ادا کیا پاکستان کے حاصل کرنے میں، پاکستان کی جدوجہد میں۔ 1757 میں بنگال پر انگریزوں کے حملے کے بعد مسلمان نے جو برصغیر سے اپنی آزادی کی انہوں نے مسلسل کوششیں شروع کر دیں، جیسے جنگ پلاسی میں نواز شاہ عبداللہ نے، میسور کی جنگ میں فتح علی ٹیپو نے، اور پھر احمد شاہ ابدالی کی کوششوں اور سید احمد شہید کی تحریک جہاد، اور پھر 1857 کی جنگ آزادی انہی کوششوں کا نتیجہ تھی۔ 18ویں صدی میں شاہ ولی اللہ کی تعلیمی تحریک نے مسلمان اخلاقی، دینی اور سیاسی شعور بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس کے بعد جتنی بھی تحریکات شروع ہوئی تمام شاہ ولی اللہ کی تعلیمی تحریکات کے نتیجے میں یا بلاواسطہ سے منسلک ہیں۔ شاہ ولی اللہ کے دور میں اگرچہ انگریزوں براہ راست حکومت میں نہیں تھے، لیکن مسلمان بطور زوال قوم کا شکار تھے، بطور قوم زوال کا شکار تھے، ان میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو چکی اور انگریزوں نے مسلمانوں کے نظام تعلیم کو ختم کرنے کے لیے اپنے نظام تیار کیا تھا اور اس کے مخصوص مقاصد تھے۔ انہوں نے ہر وہ قدم اٹھایا جس سے مسلمانوں کے تعلیمی نظام کو ختم کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے تعلیمی اداروں پر منسلک جو اوقاف تھے وہ ضبط کر لیے، عربی فارسی زبان کو ختم کر دیا، ملازمت سے سرکاری اور مغربی تعلیم حاصل کرنے لوگوں کے لیے مخصوص کر دی گئی۔ اس ساتھی صورت سے ہندوؤں نے تو بہت زیادہ فائدہ اٹھایا اور انہوں نے مغربی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی اور انگریزوں کا مسلسل ساتھ دیا، جس کے باعث وہ معاشی اور معاشرتی لحاظ سے تو آگے بڑھ گئے، مسلمان سے پیچھے رہ گئے۔ اس ساری صورتحال میں مسلمانوں کے لیے یہ تمام صورتحال مسلمانوں کی انتہائی پریشان کن تھی۔ تو ان میں دو طرح کے رویے پیدا ہوئے، دو طرح کی رائے تھی، دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے جو کہتے ہیں دینی تعلیم حاصل کی جائے تاکہ اپنی روایات، ثقافت کو محفوظ کیا جا سکے، اپنے دینی ورثے کو محفوظ کیا جا سکے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو کہتے ہیں نہیں، ہمیں وقت کے ساتھ چلنا چاہیے اور ہمیں جو جدید تعلیم وہ بھی حاصل کرنا چاہیے، دینی تعلیم کے ساتھ جدید تعلیم بھی حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہ دو طرح کے جو مختلف فرقے کے لوگ تھے وہ پیدا ہوئے، جو اس میں نتیجے میں تحریک دیوبند اور تحریک علی گڑھ پیدا ہوئی۔ تو ان دونوں کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے۔ آج ہم پہلی تحریک کے بارے میں پڑھیں، تحریک دیوبند۔ جب ہندوستان میں برطانوی قبضہ ہو چکا تھا تو انہوں نے اپنا نیا نظام تعلیم متعارف کروا دیا تھا۔ ہندوؤں نے اسے ہم جانتے ہیں انہیں قبول کر لیا تھا، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ پہلے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور اب انہوں نے انگریزوں کے تسلط میں رہتے ہوئے انگریزی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر ان کے لیے لگا لیا۔ لیکن مسلمان جو کہ اس جدید تعلیم کے، مغربی تعلیم کے خلاف تھے، اس صورتحال کو ذہنی طور پر تسلیم نہیں کر پا رہے تھے، تو کیونکہ وہ اس کو اپنی تہذیبی اقدار اور علمی روایات کے خاتمے کا ذریعہ سمجھتے تھے اور ان کو یہ خطرہ تھا نیا تعلیمی نظام مسلمانوں کو الحاد اور مغرب پرستی کی طرف لے جائے گا، لہٰذا انہوں نے اس تمام صورتحال میں اپنے دینی علوم کے تحفظ کو انتہائی ضروری قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر 1866 میں سہارنپور کے جو قصبہ تھا دیوبند، اس کی مسجد ستہ میں مشاورت کے لیے علماء اکٹھے ہوئے، جہاں مولانا محمد قاسم نانوتوی ان کے ساتھی پہلے سے مقیم تھے اور وہاں انہوں نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، دارالعلوم دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھی۔ اس کے پہلے جو سربراہ تھے وہ مولانا محمد یعقوب نانوتوی کو مقرر کیا گیا اور اس کے اولین شاگرد میں مولانا محمود الحسن تھے۔ یہ مدرسہ پہلے 9 سال تو ابتدائی حالت میں رہا، پھر 1876 میں اسے نئی تعمیرات کی گئیں اور آہستہ سے ایک بڑے دارالعلوم اور علمی مرکز میں تبدیل کر دیا گیا۔ دارالعلوم بنیادی طور پر تحریک دیوبند یا دارالعلوم دیوبند جو تھا وہ حکومت کی مکمل لا تعلقی کی بنیادی اصول پر قائم ہوا تھا، اس لیے اس کی بیس اور اس معنی کو توکل اللہ اور رجوع اللہ کا سبق قرار دیا گیا۔ مشکل کیونکہ ذرائع آمدنی کوئی نہیں تھا ادارے کو چلانے کے لیے، لہذا عام مسلمان سے رابطہ کیا، جس کی وجہ سے اس کا تعارف دور دور تک پھیلا اور اس کے ہمدرد اور شاگردوں میں بیرون ملک تک اضافہ ہوتا گیا۔ یہ اس کا کچھ پس منظر تھا۔ اب تحریک دیوبند کے اسباب۔ تحریک دیوبند کے بنیادی طور پر 2 اسباب تھے، ایک تھا اسلام کا احیاء اور دوسرا تھا تبلیغ اسلام۔ اسلام کے احیاء کی برصغیر مسلمانوں کی دینی اور معاشرتی زندگی کی اصلاح، بدعات کے خاتمے اور اصلاح اخلاق کے لیے مختلف تحریکیں برپا ہوئی تھیں۔ ان تمام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ دین اسلام کا احیاء، اسلام اور اسلامی علوم کی اشاعت اور تحفظ کو جذبہ تھا۔ ان تحریکوں کا مقصد اس کو محفوظ کرنا تھا، اس لیے انہوں نے اپنا الگ سے نصاب مقرر کیا
جو اس وقت کے تقاضوں کے مطابق تھا، اور دیوبند بھی ایسی تحریک جس نے اپنا نصاب مقرر کیا اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی کوشش شروع کی۔ دوسرا اس کا سبب تھا تبلیغ اسلام، کیونکہ اس وقت عیسائیوں کے انگریز تھے، وہ عیسائی تعلیم دے رہے تھے، عیسائیت کی تعلیم دے رہے تھے، عیسائی پادری اور مشنری ادارے عام تھے، لہذا مسلمانوں کو اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے اسلام کو محفوظ کرنے کی انتہائی ضرورت تھی۔ اس صورتحال میں ایسے مسلمان علماء تیار کرنا بہت ضروری تھا جو تبلیغ اسلام اور عیسائیت کی تجدید کا فریضہ سر انجام دے سکیں، اور تحریک دیوبند نے یہ فریضہ انتہائی احسن طریقے سے ادا کیا۔ اب تحریک دیوبند کی کچھ خصوصیات تھی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی خصوصیت اس کی یہ تھی کہ برصغیر میں مختلف تعلیمی روایت میں توازن قائم کرنا تھا، کہ برصغیر اس وقت بہت سے اسلامی تعلیمی ادارے کام کر رہے تھے جو اپنی اپنی خاصیت رکھتے تھے۔ کچھ ادارے معقولات، کچھ منقولات، کچھ علم الکلام کے حوالے سے الگ رجحان اور خصوصی تشخص کے حامل تھے، جبکہ دارالعلوم دیوبند میں ان تینوں پہلوؤں کو یکجا کیا گیا، ان میں توازن قائم کیا اور ان کو ہر طرح کی تعلیم دی، جس وجہ سے یہ انتہائی کامیاب رہا اور لوگوں کے اس کے بارے میں رویہ بڑا مثبت رہا اور اس کا رجحان زیادہ بڑھ گیا۔ دوسرا اس کی خصوصیت یہ تھی کہ دینی تعلیم کا تحفظ، کہ دیوبند کے قیام کا بنیادی مقصد کہ ہم جانتے ہیں دینی علوم اسلامی تعلیمات کا تحفظ تھا، اور دیوبند نے یہ خدمت احسن طریقے سے انجام دی، اور جلد یہ ادارہ دنیا میں اسلام میں دینی علوم کی ترویج و اشاعت کا مرکز بن گیا۔ یہاں سے جو علماء اور طلباء جو فارغ و تحصیل ہو کر نکلتے تھے، وہ اسلام کی تعلیم، اشاعت اور اس کی ترویج میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے تھے، اور اس وجہ سے جو لادینیت کی یلغار تھی اس کے آگے انہوں نے بند باندھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ تیسری خصوصیت تھی عملی فنون کی تعلیم، کہ یہاں دارالعلوم میں صرف مذہبی تعلیم نہیں دی جاتی بلکہ لوگوں کو روزگار حاصل کرنے کے، تاکہ جب وہ یہاں سے تعلیم حاصل کریں، فارغ التحصیل ہو جائیں تو اپنا روزگار خود کما سکیں، جس کے لیے طب پر خصوصی توجہ دی جاتی تھی۔ اس طرح خطاطی، جلد سازی اور کپڑا بننے کی مہارتیں بھی سکھائی جاتی تھیں تاکہ وہ معاشی ضرورت اپنی خود پوری کر سکیں۔ چوتھا اس کا پہلو تھا مالی و انتظامی پہلو، کہ دارالعلوم کیونکہ ہم جانتے ہیں خود مختار ادارہ تھا، حکومت کی سرپرستی کے بغیر بنا تھا، ان کی امداد کا یہ کال نہیں تھا کہ امداد لینے سے انکار کیا تھا، لہٰذا اس کے انتظامات چلانے کے لیے، مالی تعاون کے لیے داخلی طور پر خود انہوں نے نظام کیا اور چندہ وغیرہ اکٹھے کرتے، جس وجہ سے اس کا تعارف وسیع ہوتا گیا، اور طلباء سادہ زندگی گزارنے کے انداز کی وجہ سے بھی لوگوں کو اس کے بارے میں مثبت رویہ پیدا ہوا۔ اور دارالعلوم کے انتظامی معاملات میں اسلام کا جمہوری اصول جو مشاورت ہے اس کو اختیار کیا گیا، جس کے مطابق دارالعلوم کا جو محتمم ہوتا تھا وہ شورا کے فیصلوں کے مطابق انتظام اسلام کے فرائض سر انجام دیتا تھا، اپنی مرضی سے وہ نہیں بلکہ مشاورت کے تحت بھی فیصلے طے کیے جاتے تھے۔ پھر جذبہ حریت پانچوں جس کا مقصد ہے خصوصیت تھی، جذبہ حریت تھا، کہ جو دیوبند کے اکابرین تھے وہ اس جذبے سے، آزادی و حریت کے جذبے سے شرسار تھے، اس لیے ہندوستان کے جدوجہد آزادی میں ان کے جو علماء تھے ان کا انتہائی کردار بڑا اہم رہا، جس میں جو نمایاں مقام تھا وہ مولانا شبیر احمد عثمانی تھا، مولانا محمود الحسن اور مولانا اشرف علی تھانوی کے نام نمایاں ہیں۔ تحریک آزادی میں ہم دیکھتے ہیں ان کے نام بہت نمایاں ہیں۔ پھر چھٹی اس کی خصوصیت تھی تعمیر کردار تھا، کہ یہاں کے علماء و اکابرین دیوبند کیونکہ اصلاح اخلاق اور تعمیر کردار میں بہت کام کیا تھا، چنانچہ علم و فضل اور درس و تدریس کے ساتھ ساتھ دیوبند میں تقوی کی ایک فضا بھی قائم تھی، جس کی وجہ سے مثالی کردار کے لوگ ہمارے سامنے آئے۔ ساتھ میں اس کی خصوصیت تھی کہ دیگر تعلیمی ادارے جو تھے دارالعلوم کی اسلامی تعلیمات کے تحفظ فروغ میں کامیابی کے باعث ایسے بہت سے اور ادارے بھی قائم کیے گئے، جس میں جیسے مظاہر العلوم سہارنپور، مدرسہ فیض عام کانپور، مدرسہ اشرفیہ مراد آباد جیسے ادارے شامل ہیں جو اسی کے نقش قدم پر بنے تھے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ انہی دینی تعلیمی اداروں کے جو بیشتر ادارے ہیں وہ کس نہ کس طرح تحریک دیوبند سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح دینی مدارس کا ایک باقاعدہ نظام قائم ہوا جس نے مسلمانوں کے قومی نظام تعلیم کی نشاط ثانیہ کا آغاز کیا۔ یہ تصنیفی خدمات، کہ یہاں دارالعلوم دیوبند میں درس و تدریس کے علاوہ اسلامی تعلیمات کی تبلیغ و تعلیم کے لیے بھی تصنیفی کتب شائع کی جاتی تھیں، اور جو یہیں کے علماء کا بے مثال کارنامہ ہے، جیسے تفسیر و حدیث، فقہ، تصوف، عربی زبان و ادب اور تاریخ و سیرت کے متعلق علماء دیوبند نے ایسے لازوال تحقیقی کام کیا۔ ان مصنفین میں مولانا محمود الحسن، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا محمد الیاس کے نام نمایاں ہیں، جنہوں نے بہت سی تصنیفی خدمات کی، بہت سی کتب لکھی۔ اب ہم تحریک دیوبند جنرل سے ایک تبصرہ دیکھ لیتے ہیں، کہ تحریک دیوبند کیونکہ بنیادی طور پر مذہبی تحریک تھی، اس نے دین کے حوالے سے تو بہت کام کیا،
اور یہاں علماء کو انہوں نے ترقی دی اور یہ سلسلہ جاری رہا، اور نصاب میں اس وقت تمام جو اسلامی مکتبہ فکر اور معروف تعلیمی اداروں کے نصابات کی بنیادی باتیں، اقدار، روایات شامل کی گئیں۔ وہ ایک حد تک کامیاب بھی رہا، لیکن اس دیوبند کا نصاب غیر ضرورت پر بوجھ بن گیا تھا۔ تحریک دیوبند نے مسلمانوں کی پھیلی ہندوانہ رسومات، بدعات کا خاتمہ کیا، لیکن وقت کے جو بدلتے حالات تھے اس کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکی۔ جیسے جدید تعلیم تھی، انگریزی تعلیم تھی، سائنسی تعلیم تھی، اس کو اپنے نصاب کا حصہ نہ بنایا گیا۔ فارسی جو کہ دیوبند کے نصاب میں بلند مقام رکھتی تھی، اب سرکاری ملازمتوں کے لیے وہ راہ میں رکاوٹ تھی، کیونکہ وہ سرکاری زبان نہیں رہی تھی، اور ملازمتوں کے لیے مغربی اور سائنسی علوم پڑھنے والے لوگ درکار تھے۔ دیوبند میں علمی آزادی، فلسفہ، منطق جیسے مضامین پڑھائے تھے، جس کے باعث بحث و مباحثے کی فضا قائم ہوئی اور بعض مناظروں کی صورتحال اختیار کری، اور یہ اختلافات کا باعث بھی بنی۔ ایک طرف تو دیوبند مدارس میں جدید تعلیم کی طرف حوصلہ افزائی نہ کی، تو دوسری جدید تعلیم کے جو اتار تھے انہوں نے دینی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے دینی اور دنیاوی تعلیم میں فاصلہ بڑھتا گیا، یہ دو خانوں میں بٹ گئی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ فاصلہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا، اور عدل و اطلاع کی فضا قائم نہ رہی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک ہمارے معاشرے میں یہ تصور موجود ہے، دینی اور دنیاوی تعلیم کا الگ الگ تصور موجود ہے، وہ سرکاری تعلیمی ادارے اور دینی مدارس کی صورت میں ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ تحریک دیوبند جو کہ پہلے پڑھ چکے ہیں، اسلامی ورثے کو تو انہیں تحفظ فراہم کیا، لیکن مغربی علوم کی طرف سے کوئی توجہ نہ دی، جس کی وجہ سے شدید مخالفت یا جدید تعلیم کی اور سائنسی علوم کی بلا وجہ مخالفت کی وجہ سے دیوبند کو بہت سے مسلمانوں کی مخالفت کا سامنا بھی رہا، اور وہ لوگ جو دونوں میں علوم میں دینی اور دنیاوی علوم میں تعاون اطلاع کی فضا چاہتے تھے، وہ مسلمان اس کے خلاف تھے۔ ان کے خیال میں علم کے بارے میں اسلام کی جامعیت سے یہی تصور سامنے آتا ہے، یہی وجہ تھی کہ سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ میں قبول عام کا درجہ حاصل ہوا، کیونکہ وہاں دین اور دنیا دونوں کو یکجا کر کے تعلیم دی جا رہی تھی، اور لوگ اس سے کافی متاثر ہوئے، اس کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ تو آج ہم نے تحریک دیوبند پڑھا، جو اسلامی جنریشن مسلمانوں کی تعلیمی تحریکات کی پہلی تحریک تھی۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ السلام علیکم۔